بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، نومبر کا مہینہ علامہ اقبال سے منسوب ہے، اور اس مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اقبال کی فکر کے حوالے سے بات چیت بھی ہوتی ہے، اقبال کے کلام کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اہل دانش کو ایک بات کا شکوہ ہے کہ ہم زیادہ اقبال کی اردو شاعری پڑھتے ہیں، لیکن ان کی شاعری کا ایک جو زیادہ حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، وہ فارسی زبان میں آتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہمیں فارسی نہیں آتی، تو فارسی نہ آنے کی وجہ سے اقبال کے کلام کا وہ جو بڑا حصہ ہے اس سے ہم دور ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اقبال کے اس کلام کا تراجم ہوئے، اور انہوں نے ان ملکوں کے اندر جو تحریکات ہیں اس میں ایک بڑا زبردست اور بڑا جاندار کردار ادا کیا۔ لیکن اقبال کی فکر کا ایک حوالہ نثر کا بھی ہے، جس میں اقبال کے خطوط ہیں، اقبال کے مقالات ہیں، اقبال کی ایک کتاب ہے جو ان کی بڑی فکر کی نمائندہ کتاب ہے۔ وہ کتاب کیسے تیار ہوئی، اس میں اقبال نے کیسے کیسے اجتہادات کیے، کن کن لوگوں سے رابطے اور تعلق قائم کیے، اور ان کی فکر کا جو بنیادی مرکز ہے، جو بنیادی نقطہ خیال ہے، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور انگریزی میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس وہ کتاب ہے، اور میں نے کئی بار پڑھنے کی کوشش کی تو درمیان میں کہیں نہ کہیں آ کے روکے کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اسے پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، ماہر قانون ہیں، اقبالیات کے حوالے سے پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے، اور اس حصے پر ان کا ایک بڑا زبردست کام ہے۔ تو ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے، اور بنیاد یہاں سے ہم رکھتے ہیں کہ یہ جو خطبات ہیں، اقبال کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا، اور وہ کیوں یہ خطبات دینا چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بھی لے کر چلیں گے کہ ان خطبات نے، یہ جو 7 خطبات ہیں غالباً، اس میں اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، آپ تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ خطبات اقبال یہ جو ہیں، ان کے ریکنسٹرکشن والی جو کتاب ہے، بنیادی مرکزی خیال کیا تھا، کیوں لکھی انہوں نے یہ کتاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے لازم ہے کہ مختصر ہم دیکھ لیں کہ اقبال خطوط لکھنے تک جو پہنچے تو وہ بنے کیسے، سوچ کیا تھی جو خطبات میں ظاہر ہوئی، بنے کیسے۔ صحیح۔ اقبال بنیادی طور پر مسلم روایت کے آدمی ہیں، وہ روایت کو نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ ہماری جو علمی روایت ہے، وہ فلسفے کی ہو، کلام کی ہو، حدیث کی ہو، فقہ کی ہو، اس کو وہ اون کرتے ہیں۔ کرٹیکل ضرور ہے لیکن اون کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ان کے اندر اسلامیت بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مغربی تہذیب میں اس کے بڑے عالم تھے، وہاں رہے، اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں انہوں نے پڑھا۔ کیمبرج اور ہائیڈلبرگ سے بڑی یونیورسٹیاں نہیں تھی، وہاں پڑھا، وہاں رہے 3 سال، لنکن ان میں پڑھے۔ اور وہ جو مغربی دنیا کے اندر انسانی حریت کی اور سائنس کی اور فکر کی اور معاش و سماجیات کی جو علمی تحریکیں تھیں، وہ اس سے نہ صرف واقف تھے، اس کو اندر سے رہ کے سیکھ آئے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی جو غربت ہے، سیاسی یتیمی تھی، غلامی تھی، مذہبی طبقوں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں اور سماج کے ہاتھوں، سرمایہ دار کے ہاتھوں جو مسلمان پٹ رہے تھے فکری اور عملی غلامی کی شکل میں، تو یہ تیسری بات تھی جو اقبال کو چبھتی تھی۔ تو یہ 3 چیزیں جب ملیں تو اقبال نے جب مسلمانوں کے مسائل کا طرف سوچنا شروع کیا، تو جہاں ان کو مسائل نظر آیا تو ان کو ایک چیز نظر یہ آئی کہ ہماری دینی تعبیر جو یہاں آ چکی ہے آج تک، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ان فکروں میں کہ عہد حاضر میں دین کی کلاسیکل روایت کی روشنی میں، عہد حاضر کی مسائل کی روشنی میں دین کی نئی سٹیٹمنٹ، دین کی نئی تفہیم کیا ہو، صحیح، یہ نقطہ نظر ہے ان خطبات کا۔ صحیح۔ نام انہوں نے جو دیا وہ اس بات کو واضح، ریکنسٹرکشن کا مطلب ہے تعمیر نو، تعمیر نو، کہ اس ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام کے اندر جو مذہبی فکر ہے، اسلام کے اندر فلسفی فکر بھی ہے، صحیح، اسلام کے اندر سیاسی فکر بھی ہے، اسلام کے اندر معاشی فکر، وہ نہیں، اسلام کے اندر جو مذہبی فکر ہے اس کی ریکنسٹرکشن کرنا، تعمیر نو کرنا۔ صحیح۔ تو کیا مراد تھا؟ وہ کہتے تھے قرآن مجید اصل ہے، نبی کریم کی ذات اصل ہے، صحیح، باقی جو ہمارے علماء ہیں یہ تعبیرات ہیں۔ عہد حاضر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کی سائنس کی روشنی میں، ہیومنزم کی روشنی میں، اسلام جو ہے اس نے دینی فکر ہمیں کیا دی ہے۔ صحیح۔
اور وہ دینی فکر کے ناقد تھے جو مروجہ تھی. مروجہ تو تھی. ان 3 اصولوں کی روشنی میں جو دین کی نئی تعبیر کرنے کی کوشش کی وہ یہ کتاب ہے ان کی جو انہوں نے لکھی, اور یہ ان کے خطبات ہیں. صحیح. علی گڑھ میں ایک آدھ, زیادہ تر یہ حیدرآباد وغیرہ میں ہوئے. صحیح. 1929 میں یہ کتاب, لیکچر جو ہے 1930 کے درمیان میں ہے. ایک لیکچر بعد میں جو آخری ہے, از ریلیجن پاسبل, کیا مذہب ممکن بھی ہے عید میں, یہ بعد میں آیا. تو 6 لیکچر پہلے تھے, اور یہ اس کا علمی اور فکری پس منظر ہے. صحیح. اچھا برسا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خاص قسم کا ماحول ہے جس کے اندر لازمی ہے جو بھی دانشور ہوگا, شاعر ہوگا, ادیب ہوگا, اپنے حالات سے ماورا نہیں ہو سکتا. وہ ان کے اندر رہتا ہے اور اسی کے مطابق سوچتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن دنوں میں یہ خطبات لکھے گئے یا ان کی جو فکر پروان چڑھ رہی تھی, تو بر صغیر کا بھی ایک خاص قسم کا ماحول تھا. انگریزوں کا یہاں تسلط تھا, مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی تھی, اور ترکی میں خلافت موومنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی. تو اور پھر اس کے بعد مسلمان بھی اپنے مطالبات کر رہے تھے, تو وہاں پر بھی کئی پرابلم پیش آ رہے تھے مذہبی فکر کے اندر بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا ماحول تھا اس نے اقبال کو اس طرف مجبور کیا؟ یہ جو یقیناً, تو میں نے عرض کیا نا کہ ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ یہی تھا صحیح. کہ مسلمانوں پہ گزر کیا رہی ہے. خاص طور پہ آپ نے نا ایک سیاسی حوالے کی بات کی کہ یہاں پولیٹیکل کلونیلزم تھا, غلامی, پولیٹیکل غلامی میں تھے, اور وہاں سلطنت خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی. تحریک خلافت. یہ اقبال کا خطبہ جو ہے نا, اس کا نام ہے اسپرٹ آف موومنٹ ان اسلام. صحیح. یہ خطبہ ہے جو بتاتے ہیں کہ اسلام کی جو روح ہے اس میں حرکت کیسے آتی ہے. صحیح. یہ موضوع اس میں ہے. صحیح. اس میں وہ بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم بھی غلام ہیں یہاں, اور ترک بھی غلام ہیں. عربوں نے جو اسلام لایا ہے وہ عربزم ہے. صحیح. وہ اسلام نہیں ہے, وہ عربیت ہے, عربی تعصب ہے. صحیح. خلافت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, آپ نے بھی شریعت نہیں رکھی ہوئی لوگوں کو, آپ نے بھی ایک مرد بیمار کی طرح آپ سائنس کو, علم کو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ان پہ سخت تنقید کرتے ہیں وہ. اور جو نئی موومنٹ چل رہی تھی وہاں ریپبلکنزم کی, جمہوریت کی, عوام کے ووٹ کی, اس کو حمایت کرتے ہیں. صحیح. اور ہمارے یہاں تو صاف ناقد تھے, صاف زرے وہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ مسلمانوں کو زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہمارا ایک پولیٹیکل سماج چاہیے. صحیح. اور وہ سماج جو ہے کیسا ہوگا؟ توحید پہ قائم ہوگا, خلافت راشدہ اس کا ماڈل ہوگی, اور عہد حاضر میں اس کا جو بیسک چیز ہوگی وہ 2 ہوں گی. ایک وہ اسپرچول ڈیموکریسی ہوگی, گویا کہ عوام کی شمولیت ہوگی, روحانی اقدار ہوں گی. اور تھیوکریسی. جی نہیں, تھیوکریسی نہیں ہے, ہم سخت خلاف ہیں. تھیوکریسی ہوتی ہے مذہبی کی طبقے کی حکومت. صحیح. وہ تو اقبال سخت, یہ مذہبی اقدار پر مبنی حکومت, مذہبی اقدار ہوں گی لیکن عوام ساتھ مل کے چلیں گے. یہ قرارداد مقاصد میں اس کا اچھا اظہار ہوا ہے, کبھی پھر کریں گے. اور وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ پرپس کیا ہوگا حکومت کا, وہ فلاح ریاست ہوگی جس میں مسلمان اپنی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر نو کریں گے. تو یہ ایک جو پولیٹیکل سائیڈ اسلام کی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ قصوروار سمجھتے تھے فقہ کی غلط تعبیر کو. صحیح. تو انہوں نے اس میں یہی کہا ہے کہ آپ نے خاص جامد بنا دیا ہے ہمارے دین کو, دین ایسا نہیں ہے. یہ جو انگڑائی لے رہا ہے عرب, عالم اسلام, عالم ترک, عالم پاکستان, ہندوستان جو ہے, وہ اس کے سخت حامی تھے کہ ہمیں نئی جو ریالٹیز ہیں سماجی اور معاشی جو ارتقاء کے ساتھ آئی ہیں ان کے اندر رہ کے آگے جانا ہے, اور ہمارا دین جو ہے وہ اس میں ممید ہے, نقصان نہیں, ہمیں اس سے منع نہیں کرتا. صحیح. تو اچھا, یہ پورا ایک پروسیس ہے جس کے تحت اقبال یہاں تک پہنچے. آج کل ہم بعض کا دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ اقبال پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس پس منظر کو بھول جاتے ہیں. 1923 کی بات کو 2023 میں اپنے چراغ لے کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں وہ جو خلا ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اچھا بھائی صاحب, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم عموماً یہ والی بات کہی جاتی ہے, اور ہمارے جو ممتاز دانشور حضرات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اقبال کی فکر کو سمجھنا ہے تو شاعری سے مت سمجھیں, ان کی کتاب سے سمجھیں. شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کی کہیں مذمت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے بہت بڑے مخالف ہیں جمہوریت کے. تو کیا کتاب کے اندر یا خطبات کے اندر وہاں پر ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اقبال کے جو نقاد آپ نے دیکھیں, اقبال پہ تنقید کرنے والے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہیں. صحیح. ایک وہ جو ہے جو مسلم روایت کے خلاف ہے,
صحیح، ان کا بنتا ہے پھر، وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں. صحیح، وہ جو سوشل روایت کے لوگ انہوں نے تنقید کی ہے، جو میٹیریلسٹ ہیں، جو مغرب کے غلام ہیں، انہوں نے کی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. صحیح، دوسرا جو اقبال کی فکر پہ تنقید کی ہے وہ مذہبی لوگوں نے کی ہے، صحیح، بدقسمتی سے. میرا ان کے بارے میں ادب سے رائے یہ ہے کہ وہ شاید اس ذہنی استعداد نہیں رکھتے تھے کہ اقبال کو سمجھیں. صحیح، وہ ان کے ہاں یہ ذہنی بہت اہم استعداد بات. ہی نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکیں اقبال کیا رہا ہے. صحیح، اقبال عہد حاضر میں روح محمد کی سب سے بڑی نشانی ہے. بے شک ایسے ہی. لسانی تہذیب کے اندر اسلام کی جو روحانی اقدار ہیں، اسلام کی جو تہذیب ہے، اس کا اگر سب سے بڑا کوئی نمائندہ ہے تو میری رائے میں اقبال ہے. تو ان لوگوں کو تو معذور سمجھیں صحیح، ان کو. اور آپ نے بالکل انٹرو میں ٹھیک کہا کہ اقبال کو سمجھا ان لوگوں نے جو آزاد تھے. صحیح، ایران نے سمجھا. ایسے ہی. علی شریعتی جو انقلاب ایران کا فکری بانی ہے، صحیح. اس کی سب سے اچھی کتاب ہے اقبال لاہوری. صحیح، بالکل. وہ ایران میں جائیں تو میری ایک ملاقات UN میں ان کی وائس پریزیڈنٹ سے ہوئی، خاتون اچھا، تھی. صحیح، میں نے پیار سے حافظ کا شعر پڑھا، اس نے آگے مجھے اقبال کے وہ شعر سنا جو مجھے نہیں آتے تھے. واہ، وہ خاتون تھی، وائس پریزیڈنٹ تھی. وہ اقبال تو ان لوگوں نے سمجھا. تہران کی جامع مسجد کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے اقبال کا، آپ اندازہ لگائیں گے. ایرانی تو حافظ کی روایت کے ہیں نا، سعدی کے، ثنائی کے، وہ ہمیں تو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے ہندوستانی شاعروں کو. اقبال کل کا ان کے بقول ان کا اندر فردوسی پایا جاتا ہے. انہوں نے شعر کیا لکھا اقبال کا؟ رمز قرآن ز حسین بختم. اقبال کہتا ہے قرآن کا روح میں نے حسین کی جدوجہد سے سیکھا. ایرانی تو اقبال کو تو اچھا اس وقت جو ان کا خامنائی ہیں وہ اقبال کا عالم ہے. وہ پاکستان آئے تھے جب صدر تھے، 500 علماء کو اکٹھا کر کے انہوں نے 1 گھنٹہ بغیر نوٹس کے اقبال پہ تقریر کی. اقبال کے سینکڑوں شعر سنایا انہوں نے. اقبال تو ان لوگوں نے سمجھا جو رسالہ پر سب آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا رسالہ تھا ایک پیغام آشنا. جی، اس میں ہر سال اقبال نمبر ضرور شائع ہوتا ہے. وہ کئی بار اقبال کے ایران کی آزادی اس وقت جو فکری ہے نا، صحیح، جو وہ ہر ایک سے لڑ رہا ہے، اس میں اقبال کا کردار ہے. صحیح. اچھا آپ نے یہ بات کی نا خطبات میں، تھوڑا اس کے اندر بھی اگر آ جائیں ہم دیکھیں نا خطبات میں اقبال نے مسئلے کون سے اٹھائے. دیکھیے وہ شروع کرتے ہیں کہ پہلے خطبے میں کہ مذہب کیا ہوتا ہے، صحیح، مذہبی تجربہ کیا ہوتا ہے. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عقل سے خدا ثابت نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے. مذہب جو ہوتا ہے وہ عقلی چیز نہیں ہے، وہ ریویلڈ ہوتا ہے، الہامی ہوتا ہے. صحیح، مخاطب عقل سے ہوتا ہے، عقل اس کو سمجھ جاتی ہے. صحیح، عقل بذات خود مذہبی حقائق کو نہیں جان سکتی. یہ ان کا تھیسس ہے. پھر وہ یہ کہتے جن لوگوں نے کہا کہ ہم عقل سے خدا کو سمجھیں گے، اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مذہب جو ہے یہ ایک روحانی تجربہ ہے. ایسے ہی ہے. ہاں، اور روحانی تجربہ کی اپنے اصول ہیں، اپنے قواعد ہیں، اپنے نتائج ہیں. تو جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے اس سے خدا کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. صحیح. یہ وہ فکر ہے جو بنیادی طور پر امام غزالی نے بہت تیزی سے پھیلائی. صحیح. اور عہد حاضر میں کانٹ وغیرہ نے اس پہ بحث کی، ایمینول کانٹ نے. اقبال اگرچہ دونوں کے ناقد تھے، صحیح، جیسا آپ نے جمہوریت میں کہا، میں ادھر بھی آتا ہوں، لیکن اس کے بیچ اقبال چلے. صحیح. تو جمہوریت جو پہ آپ نے کہا نا، دیکھیں اقبال ایکلیکٹک تھے. ایکلیکٹک سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی خوبی کی بھی بات کرتے، اسی کی خامی کی بھی کرتے ہیں. جہاں وہ کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ تولا کرتے ہیں، گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ہاں ہاں، جمہوریت ایک طرز ہے کہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. انکار کی کیا بات ہے؟ اس میں مراد یہ ہے کہ آپ مائنارٹی کو پھر خیال نہیں کریں گے، وہ تو گننے میں نہیں آتے، کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس دیکھیں لوگوں کو سمجھ نہیں نا، کانٹیکسٹ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا. جب اسلام کی شورائیت اور مغربی جمہوریت دونوں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اقبال کی بات آپ نہیں سمجھ سکتے. سادہ سی بات ہے. لیکن اقبال ریپبلکن، اقبال نے تو کہا کہ ترکی میں جو کچھ ہے ٹھیک ہو رہا ہے خلافت کے خلاف. اب لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا. 2 ہی تو تحریکیں تھیں ہندوستان میں، جو کمال اتاترک ترک کی جو اینٹی خلافت موومنٹ تھی، صحیح، اس کے ساتھ تھے. آپ کو پتہ ہے ایک اقبال اور جمعیت علماء ہند. لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا. جمعیت علماء ہند نے قرارداد پاس کی خلافت کے خلاف، اور اقبال نے خلافت موومنٹ کی مخالفت کی. انہوں نے کہا آپ کیا چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ایک غلامی کا تصور ہے ہمیں انہوں نے بادشاہوں نے پکڑا ہوا ہے. اور یہی خلافت جنہوں نے 400 سال قرآن کا ترجمہ نہیں کرنے دیا، پرنٹنگ پریس نہیں لگانے دی. ترکوں میں تو یہ کیا ہوا، شیخ الاسلام وغیرہ نے، ترک خلفاء نے. اب ہم ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. اقبال سخت ناقد تھا. تو ان لیکچر میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال جمہوریت، اسلامی شریعت کو کیسے چاہتے تھے. وہ جمہوریت کے ناقد بھی تھے اور مداح بھی تھے، اور ایسا ہونا چاہیے. ہم کسی ایک تصور کو کیوں نقل کریں؟ تو
تو اقبال کی واقعی اگر آپ نے کوئی چیزیں پڑھنی ہیں تو سادہ شاعری کا اپنا مزاج ہوتا ہے. شاعری میں آپ کو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے. صحیح. لیکن آپ نے کسی کی فکر اگر آپ پڑھنی ہوتی ہے تو آپ اس کی علمی کی چیزوں میں جاتے ہیں. علمی چیزیں یہ ریکنسٹرکشن میں جو کتاب ہے انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک جمہوریت سے کیا مراد ہے اور ہم کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں. اچھا یہ بات بڑی اہم بات کر لیکن یہ نا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات تو سوال پیدا ہوگا کہ اس وقت جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے وہ تو تحریک خلافت کے لیے جان دینے کی بات، وہ جو بولے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، وہ تو یہ والی باتیں ہو رہی تھیں. اقبال تو حق میں نہیں تھے. اچھا اقبال اس میں وہ نہیں کر رہے تھے. جمیعت علماء ہند بھی نہیں تھی. ہاں وہ نہیں تھے وہ لوگ. دیکھیے وجہ تھی اس کی. ایک ہے ہمارا رومانس کہ ہماری حکومت ہے، یہ ہم بھی ہم ہی ہیں اس طرح کے خلافت عثمانیہ کے، چلو لنگڑی لولی سے ہی ہماری نام کی چل رہی تھی. صحیح. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اسلامی حکومت تھی. اقبال کہتا ہے نہیں. وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے گردوں میں خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، عوام کی رائے شامل نہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت کا وہ تصور جی جو منہج رسالت تھا یہ وہ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. وہ کیسے تھا جی؟ نام یہ دیا ہوا ہے اور کام کچھ اور ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حکم ہے وشاورہم فی الامر. اے نبی، اب نبی تو اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے. صحیح. وہ تو ایک آخری ہے نا. آپ کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے مشاورت کریں. اور مسلمانوں کی شناخت یہ ہے امرہم شورا بینہم، صحیح. کہ آپ کے معاملات چلے گے مشاورت سے. یار آج کے گھر میں دیکھ لو، ایک باپ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے، بیوی کو، اولاد کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو مشاورت میں انجام کیا نکلتا ہے؟ مشاورت نہ کرو انجام کیا نکلتا ہے؟ بغاوت. یہی نکل رہا ہے نا. اقبال کو پتہ ہے اس بات کا کہ دین شرعیت پہ کھڑا ہے، ریپبلکنزم پہ کھڑا ہے، جمہوری فکر پہ کھڑا ہے. وہ کہتے تھے خلافت میں کہاں ہے؟ ایک دین چلتا ہے علم کی بنیاد پر. خلافت عثمانی نے علم کا گلا کاٹا ہوا تھا. یورپ میں پرنٹنگ پریس چھپ رہی تھی، بنی ہوئی تھی، یہاں فتوے تھے کہ آپ چلا نہیں سکتے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری گدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹاؤ. اور عوام جو ہیں، اقبال جمہوریت کی وہ کہتے تھے اسمبلی بنے. انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ ابھی بنی نہیں تھی وہاں، ابھی تو چل رہی تھی موومنٹ، بات چل رہی تھی جب یہ لیکچر دیا ہے 29 میں. صحیح. ابھی تو یہ معاملہ تھوڑا کچا پکا تھا نا جی. اقبال تھوڑا ریپبلکنزم شروع ہوا تھا. وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ میں اگلی بات بتاؤں، انہوں نے جہاں خلافت پر تنقید کی تو انہوں نے اطاعت ترک پر شدید تنقید کی. صحیح. جو اطاعت ترک نے ریپبلکنزم لایا اور اس نے ختم کی خلافت کو، تو اقبال نے اس کو معاف نہیں کیا. اقبال کہتے ہیں کہ رضا شاہ میں نہ مصطفیٰ میں اس کی نمود، رضا شاہ میں نہ مصطفیٰ میں اس کی نمود، روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. کہتا ہے یہ شاعران جو تبدیلیاں لا رہا ہے، اس کا باپ رضا شاہ جو تھا، جو انقلاب لایا تھا 1906 میں، اس کے بعد جمہوریت کے نام پہ جو کچھ کر رہے تھے زرعی اصلاحات کے نام پر، وہ کہتے تھے یہ اسلام نہیں ہے. اور مصطفیٰ کمال جو کر رہا ہے یہ بھی اسلام نہیں ہے. ہمارا جو شرقی روایات ہیں، جو اسلامی روایات ہیں، یہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. تو گویا کہ وہ صرف خلافت کے نقاد نہیں تھے، وہ خلافت کے خلاف لڑنے والے مصطفیٰ اتاترک کے بھی خلاف تھے، جو یعنی مرجع سسٹم کے بھی خلاف تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام کا جو دین ہے یہ سیاسی طور پر شرعیت والا ہے. لہذا ہم کسی ایسے مسلمان خلیفہ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہمارے گردن پہ بیٹھ جائے، چاہے وہ بندوق کے زور پہ ہماری گردن میں بیٹھ جائے. وہ اقبال تو کہتے یہ تھے کہ ہم جمہوریت لائیں گے، ہمارے لوگ فیصلہ کریں گے، اور ان کے اوپر پابندی کیا ہوگی؟ دینی اخلاقیات کی. اقبال کی تو اس لیے کسی سے نہیں بنتی تھی. وہ تو ایک لفظ میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو 3 لوگوں نے تباہ کیا ہے. اے کشتے سلطانیوں ملا و پیری، کہ تمہیں 3 طبقوں نے ذبح کیا ہے. اے مسلمان، تمہیں 3 لوگوں نے مل کے ذبح کیا ہے. سلطان نے، سلطان کون ہو گیا؟ یہ بادشاہ جو تھے. دوسرا طبقہ وہ پیر جو ڈبہ پیر ہیں، جو جعلی ہیں. اقبال سر جھکاتا ہے بعید بستامی کے سامنے، داتا ہجویر کے سامنے، کشمیر کے ہمدانی کے سامنے، جنید بغدادی کے سامنے سر جھکاتا ہے. لیکن جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو بیچا ہے، وہ ہر خلقہ سالوس میں چھپا ہے مہاجن، یہ لوگوں کی جیب پہ نظر ہے. اقبال سخت خلاف ہے. وہ کہتے ہیں اس طبقے نے نا آپ کو برباد کر دیا. اور تیسرا طبقہ وہ کہتے ہیں ملا جو ہے، جو علماء سو ہیں، علماء حقہ کا تو صاف ظاہر ہے. اقبال علی ہمارے جو علیہ ثانی تھے اس کو کیا کہتا ہے؟ مجدد الف ثانی کے بارے میں، ان کے بارے میں سرمایہ ملت کا نگہباں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ان کا تو وہ بہت مداح ہے، امام ابو حنیفہ کا مداح. لیکن وہ جو علماء سو ہیں ان کے وہ خلاف تھا. وہ کہتے ہیں علماء سو نے دین کی غلط تعبیر کی.
تصوف بہت اثر تھا، انہوں نے روح کی غلط تعبیر کی، روحانیت کی، اور بادشاہوں نے ہماری آزادی ختم کر دی، لے دے کہ ہمیں غلام محکوم ذہن کے ایک بونے سے لوگ رہ گئے ہیں۔ اقبال کی تو یہ فکر تھی۔ صحیح اب وہ اس فکر کو اپنے خطبات میں توڑتا ہے، صحیح دو باتیں کرتا ہے، ایک تو اپنے فکر میں انسان کا تعلق خدا سے جو ہے اس کی نئیتیں بتاتا ہے، ہاں وہ کہتے ہیں روحانی جو ایک وجود ہے کہ اس کا۔ خدا کو کیسے ماننا ہے تجربے سے۔ آگے کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ دعا بڑی ضروری ہے، خدا سے براہ راست کلام کیسے کرنا ہے، صحیح اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور آخر میں بتاتا ہے کہ نہیں اب آپ ایسا نظام بناؤ جو ہم خود بنائیں، ہمارے اوپر ٹھونسے کوئی نہ، اور وہ روحانی نظام ہو، انسان کی برابری کا نظام ہو۔ اور پھر آخر میں جا کے پھر یہ کہتا ہے آخری خطبے میں کہ مذہب بہت مفید چیز ہے، مذہب کی اس روایت کے ہم خلاف ہیں جو انسان کو غلام بناتا ہے، ہمارا مذہب تو انسان کو آزاد کرتا ہے۔ آزاد کرتا ہے۔ وہ یہ اس کا ایک خلاصہ ہے اس کی کتابوں کا۔ اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول کہ جب ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جانا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں غلام بنانے آپ والے۔ کو پتہ یہ کہا کیوں؟ ہاں وہ گورنر نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے محلے میں کھیلتے ہوئے صحیح ایک عیسائی قبطی کے بچے کو مارا تھپڑ، صحیح اور جب آگے سے اس نے چون چرا کی اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میرا باپ گورنر ہے، یہ بات۔ اب دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ جو ایک دین مصطفیٰ کی ایک بڑا چراغ تھے، ان کو پتہ تھا کہ دین میں حکمرانی کا تصور کیا ہے صحیح اور دین میں آزادی کا کیا تصور ہے۔ اس بات کو تھپڑ مار کے اپنے آپ کو کریڈٹ لینا کہ میرا باپ تھانے دار لگا ہوا ہے، ڈی سی لگا ہوا ہے، تیری یہ تھی نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلامی ہے۔ اب ہم تو غلامی کو سمجھتے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تھپڑ مار کے دھونس جمانے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غلامی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ ہم تو اتنے غلام ہیں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سمجھنے پہ تیار نہیں ہو سکتے، اور اقبال نے تو اسی کو آگے پھیلایا نا۔ اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر آپ ہیں، یہ جو بھی ہے حقوق کے باب میں دونوں برابر کی شریک۔ عزت نفس کیا ہوگی؟ صحیح بالکل۔ وہ مائنارٹی کا آدمی تھا، عیسائی تھا، ہاں ہاں وہ غریب مسکین تھا، مفسو تھا، یہ گورنر تھے، گورنر بھی بڑے تکڑے تھے، آپ کو معمولی آدمی نہیں تھے، ان کے بچے نے اس دھونس جمانے کو وہ غلامی کہہ رہے۔ ہاں ہاں اب دیکھو کہ حضرت عمر کے نزدیک آزادی کا معیار کتنا بلند تھا۔ صحیح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو روسو کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ مین از بورن فری بٹ ہی از فاؤنڈ ان چینز ایوری ویئر، کہ انسان پیدا تو آزاد ہوا ہے، ہر جگہ وہ چین میں ہے، زنجیروں میں ہے، یہ تو اس وقت کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سٹیٹمنٹ ایک تو اس سے 12 سال پہلے، ہاں جی، اور ایک اس سے فکری لحاظ سے بلند ہے، بہت بلند ہے بالکل۔ ہاں یہ لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے آزادی کا تھریشولڈ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور اقبال نے اس پہ جو شعر کہا وہ آخری ہے، کلاس حد کر دے اقبال نے اسی بات پر۔ وہ کہتا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ جوئے کم آب، واہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ واہ غلامی میں یہ بادشاہ کی غلامی ہو، خلیفہ کی غلامی ہو، کسی پیر و فقیر کی غلامی ہو، کسی عالم سو کی غلامی ہو، معاشی غلامی ہو، سماجی فلسفیانہ غلامی ہو، اس سے زندگی گھٹ کے ایک چھوٹی سی ندی بن ہاں وہ اپنا روٹی دال چاول کے چکروں میں رہتا ہے بس۔ ہاں اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی، اور جب انسان آزاد ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑتا ہے تو زندگی ایک بہت بڑے سمندر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تصور ہے اقبال کا، جس کے اقبال کے خطبات میں بار بار آتا ہے، ان کی تعلیم کہ اے مسلمان آزاد ہو، اللہ کے علاوہ تجھے کسی چیز کی کوئی غلامی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، اور نہیں آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کبھی غلامی کی کسی شکنجے میں پھنس چکے ہیں تو بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ ہر وقت اٹھے گا اور اس غلامی کی تاروں کو ہماری تمام فکر میں غلامی کا اس طرح باب نہیں ہے کہ مسلمان اگر کسی ملک میں غلام ہو جائیں گے تو کیا کرے گی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں ہے، کسی فقیر نے اس پہ لکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ بس آپ مسلمان انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، کیا کریں؟ ہم غلام ہیں نا ایک طرح سے، سبارڈینیٹ ہیں۔ کسی فقیر نے لکھا، کیوں؟ ان کا تصور یہ تھا کہ غلام ہے ہی نہیں، غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارا ہم امام ہو سکتے ہیں، غلام نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں پرابلم پیدا ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کو وہاں تعلیم ہی نہیں ملتی، کدھر جائیں؟ ہمارے بڑوں نے سے بات ہی نہیں کی، وہ تو سمجھتے تھے کہ دین آزادی کا نام ہے۔ ہاں ہاں دین ہے ہی آزادی کا۔ یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے
تو بڑی ثقیل گفتگو ہوئی ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے. تو ہم کلام اقبال سنیں گے اور کلام اقبال پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آپ وقفے سے پہلے گفتگو سن رہے تھے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے، نظم اور جو ان کی غزلیں ہیں وہ تو بے شک آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل فکر ہے، جو ان کے اصل خیالات ہیں، وہ ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس، اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ کتاب کافی ضخیم بھی ہے اور کافی مشکل بھی ہے، اور اس کے جو تراجم ہوئے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر آج تک کام جاری ہے اور لوگ ان کی تشریحات میں مکمل طور پر مگن ہیں. اور وقفے کے بعد اب ہم آپ کے پاس ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں تبسم حسین ہارونی صاحب، اکثر ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، تو ان سے ہم نے گزارش کی کہ وہ تشریف لائیں. اور کیونکہ بہت ہی ثقیل گفتگو ہوئی ہے تو اب ہم جہاں اقبال کی نثر پر بات کی ہے تو اقبال کی نظم پر بات کرتے ہیں. اور تبسم حسین ہارونی صاحب بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. بہت شکریہ تبسم حسین ہارونی صاحب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ شاہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان. آپ تو اقبال کے صوفی ہیں. محبت ہے آپ کی. اچھا، یہ بتائیں کہ کون سا کلام سنائیں گے اقبال کا آپ ہمیں؟ شاہ صاحب پہلے تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، پی ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کہ کا. آج کے اس خاص دن کو آپ نے زندہ رکھا ہے. یوتھ علامہ اقبال کے جو کلام ہے، جو ان کے افکار ہیں، نظریات ہیں، ان سے کافی دور جا چکی ہے. صحیح. تو یہ جو دن ہوتا ہے، جب اس دن پہ سیلیبریشنز کی جاتی ہیں، اقبال کا کلام پڑھا جاتا ہے، اقبالیات پہ بات کی جاتی ہے، تو اقبال کا کلام ایسا تھا جب وہ اس دور میں جب انہوں نے لکھا تو نوجوانوں میں ایک جذبہ اور غیرت ایمانی اجاگر ہوتی تھی. تو اس دور میں بھی اس چیز کی ضرورت تھی اور آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. میں آپ کو ہمارے مایوس نوجوانوں کو آج بھی مایوسی سے یہ کلام نکالتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جی جی، ہم بچپن سے سنتے بھی چلے آ رہے ہیں، پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ آ کے سمجھ آیا ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے شاید اسی دور کے لیے لکھا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج جو نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور دور کس طرف، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو اقبال نے شاید اسی دور کے لیے لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کریں، حضور کی فرما برداری تابعداری کریں، تاکہ ہم دین اور دنیا کی جو دولت ہے اس سے وہ مالا مال ہو سکیں. صحیح. تو خودی پہ اقبال کا بڑا خوبصورت، یہ تو ان کی مرکز اور محور ہے پورے کلام کا خودی. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ کریں. خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب
درود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. زمان و مکان کی زناری. واہ بہت خوب. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. نہ ہے زمانہ مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے پڑھی. اور یہ اقبال کے اس کلام کے ایک ایک شعر میں قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے. واہ. اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے زمان و مکان کو اس کلام کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کی نظیر ملنی ناممکن ہے. اور وہ جو شعر ہے نا کہ بتان وہم و گماں ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پہ ہم ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، قرآن بھی کہتا ہے نا کہ انما الحیات دنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور ہم اس بات پہ فخر کرتے رہتے ہیں کہ میری اولاد یہ ہے اور میرا مال یہ ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ بتان وہم و گمان. یہ ہم نے وہم اور گمان کے اندر بت بسائے ہوئے ہیں.
تو اقبال کس خوبصورتی کے ساتھ ان ساری چیزوں سے کاٹ کے کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ جی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کہ بندہ مومن کا وظیفہ لا الہ الا اللہ، اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ، اس کا سلیقہ لا الہ الا اللہ. تو وہ اس رشتے کے اندر بندہ ہوا ہے. صحیح. تو جب وہ اس رشتے کے اندر بندہ ہوا ہے، پھر دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، وہ فرانس میں ہے، وہ یورپ میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ سعودی عرب میں ہے، وہ یمن میں ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے. تو یہ جو اتحاد کا درس ہے، ایک نظریاتی اتحاد کا اور نظریاتی بلاک بنانے کا، اتحاد بین المسلمین کی بھی اس میں بات آ جاتی ہے. جس طرح اقبال نے لکھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ کہ آپ اپنی شرح صدر کے اعتبار سے چلتے جائیں. جو اپنی شرح صدر کے اعتبار سے جا رہے ٹھیک جا رہے ہیں. آج کل ہم تفرقہ بازی میں بڑھ چکے ہیں. آج یہ امت جب بٹ گئی تو حالات و واقعات ایسے پیدا ہو گئے کہ مسلمان جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ پس رہے ہیں. کیا ہوا کہ ان میں اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اقبال کا یہ جو اس مقام پر یہ نعرہ لگانا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، تو یہ ہمارے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو. اور یہ جب ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہم جیسے ہی لگتے ہیں. یہ بعض اوقات حلیے ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ان کی تقریریں، انداز اور گفتار ہم جیسا ہوتا ہے، پگڑی جبہ ماما دستار ہم جیسا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بتوں کی صورت میں ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں ہیں، آگے کیا ہے؟ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مجھے پھر بھی اپنی جو سچی بات ہے وہ اللہ کا جو کلام ہے اس کو بیان کرتے رہنا، پڑھتے جانا. اچھا یہ بتائیں کہ اور کیا سنائیں گے آپ ہمیں آج؟ اقبال کا ایک بڑا اور ایک خوبصورت کلام ہے، وہ میں آپ کو، اقبال کے ہر کلام جو ہے نا اس کے اندر ایک پوری فکر پائی جاتی ہے. اور میں جب بھی اقبال کو پڑھتا ہوں تو آپ یقین مانیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے. یعنی ایسے وہ ایک الہامی سی شاعری ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمیں. میں اقبال کا بڑا خوبصورت کلام ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جی بسم اللہ. دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ آنکھ کے ہے سرمائے، افرنگ
نور سے روشن پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ بجلی ہوں نظر کو بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ اس کلام کا آخری اور بڑا خوبصورت شعر ہے، بسم اللہ۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔
سوز سے خالی ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، یہ کیا شعر ہے کہ مومن وہ نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو پھر آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ واہ واہ، اور وہ جو ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، سبحان اللہ، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیا بات۔ تو اللہ کی ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب تک آپ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب وہاں ڈھل جاتے ہیں تو ہر گناہ سے دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ڈھلنا ہے اللہ کے، یہ ڈھلنا وہ ڈھلنا ہے کہ جو اس کے بعد چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ سورج ڈھل جاتا ہے لیکن جب ایمان کا سورج انسان کے اندر طلوع ہوتا ہے تو یہ پھر ڈھلتا نہیں ہے، یہ منتقل ہوتا ہے۔ آپ ڈوب جاتے ہیں، سورج کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنا جو اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے اور جو عشق ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور جب وہ قائم رہتا ہے تو پھر اس کے نتائج بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک دن ایک بزرگ پوچھنے لگے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی میں نے کہا الحمدللہ۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو نماز میں کبھی معراج ہوئی ہے؟ نماز میں کبھی معراج؟ نماز میں کبھی معراج ہوئی ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، نماز میں ہمیں کیسے معراج ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر آپ کو نماز میں معراج نہیں ہوئی تو آپ نے کیا نماز پڑھی ہے؟ صحیح۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، اس کے انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی کا جو سب سے خوبصورت ترین حصہ ہے یا طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں، وہ سجدہ ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ تو میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ قربت ملے تو سجدے میں ہے۔ سجدے میں جب جاتے ہو تو سمجھو کہ میں تمہارے بالکل سامنے ہوں۔ یہ سجدہ اصل میں یہ وہ سجدہ ہے نا کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واہ واہ واہ۔ یہ جگہ جگہ سجدہ کرنے سے انسان کو بچاتا ہے اور ایک در پہ لاتا ہے جہاں پر سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ بھی انسانیت کی معراج ہے، یہ سجدوں کی معراج۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اس کلام کی بدولت کرم فرمائیں کہ ہمیں بھی نماز میں معراج نصیب ہو، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے انوار و تجلیات سے منور ہونے کا جو موقع ہے، جو توفیق ہے، وہ ہمیں عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تبسم حسین ہارونی صاحب، آپ نے گفتگو بھی بہت اچھی کی، اور ساتھ جو کلام اقبال سنایا بہت ہی فکر انگیز آپ کی محبت اور ضرورت ثمر کی ہے کہ یہ جو کلام ہے اسے ہم محض پڑھیں ہی نہیں، جی، صرف سنیں ہی نہیں، جی، بلکہ اس کلام کے اندر ڈبکی لگا کر جی، وہ جو اصل ہیرے اور جواہرات ہیں وہ لے کر ہم باہر آئیں تاکہ ہم اپنے وجود کو ان ہیروں اور جواہرات سے سجا سکیں۔ آمین۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم ہے کہ عموماً ہمارے ہاں چیزوں کو سرسری انداز میں پڑھا جاتا ہے، ان کی گہرائی میں نہیں جایا جاتا، ان کی گہرائی میں جا کر اس فکر کو سامنے لے کر آنے کی کوشش نہیں کی جاتی، تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ پھر ہم عمل سے خالی بن جاتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے خالی ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، وہی ہماری تقدیر ہی ایسی لکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم ایسے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تمنا نہیں رکھتے، اعمال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو خود بیدار نہیں کر لیتے، تو تب تک اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصول برابر ہیں، چاہے وہ مشرق ہے چاہے مغرب ہے، اصول سیدھے سے ہیں۔ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، فکر کے ساتھ کریں گے، باشعور ہو کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب کرے گا۔ اور اسی لیے بندہ مومن اللہ کے ہاں جب بھی دست دعا بلند کرتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اور اس محنت کے نتیجے میں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچائے، ہمارے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنائے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔